قریب ہے۔ مثال کے طور پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بارگاہ میں جلوہ فرما ہے، آپ اسی بارگاہ میں جسمانی قربت بڑھا لیجئے، انہی کی محفل میں شامل ہو جائیے، انہی کے قرب میں بیٹھ جائیے۔ یہ جسمانی قربت، یہ جسمانی صحبت، آپ نے قربت کی، ان کی سنگت اختیار کی، ان کی صحبت میں آپ بیٹھے، ظاہری چہرہ دکھ رہا ہے میرے غوث کا، وجود پاک دکھ رہا ہے میرے غوث کا، آپ گئے اور بیٹھ گئے، صحبت پالی آپ نے۔ یہ ظاہری جسمانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتی ہے باطنی روحانی، جسم ان کا دکھتا نہیں، وہ دکھتے نہیں، وہ نگاہوں میں ہے نہیں، وہ ہیں تصورات میں، وہ ہیں دل میں، دکھتے نہیں ہیں، مگر ان سے تعلق کرنا ہے تو ان سے تعلق کیسے کیا جائے، ان سے رشتہ جوڑا کیسے جائے؟ جیسے کہ غوث پاک کے زمانے میں جو لوگ تھے، انہوں نے ان کی بارگاہ میں حاضری دی، ظاہری صحبت حاصل کی اور ظاہری طور پر جسمانی طور پر قریب ہوئے، ان کی برکت حاصل کی، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ پہ عمل کیا۔ لیکن اب تو ہمارے نگاہوں کے سامنے سرکار غوث پاک ہے نہیں۔ اب ہم اس سچے سے جڑنا چاہیں تو کیسے جڑیں؟ اچھا، ان کے ظاہری حیات میں بھی کوئی ہندوستان کا ہے، وہ ہے عراق میں، بغداد میں، اب ہندوستانی انسان کیسے جڑے؟ جانا پڑے گا، اور ہر کوئی جانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ہر کوئی پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ کیسے جڑے؟ تو اس کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ جس کی ذات سے آپ جڑنا چاہتے ہو، اس کے کچھ اقوال ہوتے ہیں اور اس کے کچھ احوال ہوتے ہیں۔ اب اس کے اقوال اور احوال کو آپ اپنے آپ میں ڈال لو، اس کا قول اپناؤ، اس کا فعل اپناؤ، جو اس نے کہا ہے اس کی رعایت سے زندگی گزارو، جو اس کا عمل تھا اسی عمل کی اتباع کرو، تو تم جہاں بھی کہیں ہو اس کی صحبت میں ہو۔ یہ ہے باطنی، فائدہ دونوں کا ہے۔ چلیے تھوڑا سا ظاہری سمجھا دوں، پھر باطنی سمجھاتا ہوں۔ آپ کو ظاہری صحبت بھی مفید ہے اور باطنی صحبت بھی مفید ہے، جسمانی صحبت بھی مفید ہے، روحانی صحبت بھی مفید ہے۔ ظاہری صحبت کے حوالے سے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ دریا ہے، دریا اس پار ہے اور آپ کے ہاتھ میں ایک لوہا ہے۔ اب آپ اسی لوہے کو پانی میں ڈالیے، لوہے کی کیل اٹھائیے، پانی میں ڈالیے، اور یہ چاہیے کہ یہ کیل تیر کر اس پار سے اس پار ہو جائے۔ ایسا ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے ایسا نہیں ہوگا کہ لوہے کے اندر تیرنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ تیراک نہیں ہے، لوہا تیر نہیں سکتا۔ لوہے کو آپ پانی میں ڈالو گے فوراً وہ ڈوب جائے گا، اپنے مستقر میں پہنچ جائے گا، اپنی جگہ پہنچ جائے گا، نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا، اس کا وجود گم ہو جائے گا، کھو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ تیرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تیرتا نہیں ہے۔ اب آپ آئے حیران پریشان، یہ لوہا تیرتا نہیں ہے مگر مجھے تیرانا ہے۔ دن بھر پریشان رہے، حیران رہے، بار بار ٹرائی کیا، چیک کیا، آپ نے اندازہ لگایا، دسیوں بار لوہا پانی میں پھینکا، مگر وہ لوہا ہے کہ تیرنے سے رہا، جب جب ڈالا وہ ڈوبتا گیا۔ آ گئے ایک مرد قلندر، مرد درویش، حضرت علامہ ولی اللہ صاحب قبلہ کی بارگاہ میں، حضور عالی یہ لوہا ہے، تیرتا نہیں اور مجھے اسے تیرانا ہے، اس پار سے اس پار لے جانا ہے، یہ تیرتا نہیں ہے، ہمیں تیرانا ہے۔ انہوں نے کہا 18 سال بالغ اساتذہ، بالغ اساتذہ کی صحبت پائی ہے انہوں نے۔ بدر ملت ان کے وسطاز، اعظمی صاحب قبلہ علیہ رحمہ ان کے وسطاز، فقیہ ملت مفتی جلال الدین ان کے وسطاز، سبحان اللہ، علامہ نعیم الدین صاحب قبلہ صدیقی ان کے وسطاز، خواجہ مظفر حسین ان کے وسطاز، علامہ قدرت اللہ رضوی
جن کا فتویٰ عراق میں سراہا جائے، ان کے وسطاب حضور یہ کیل ہے، میں دن بھر تیراتا رہا، یہ تیرتا نہیں، میں بار بار اسے اس پار سے اس پار بھیجنا چاہتا ہوں، یہ جاتا نہیں، کیا کروں؟ انہوں نے 18 سالہ خدمت جو اپنے اساتذہ کی کہا اس میں کیا مشکل ہے، ابھی تیرا کے بتاتا ہوں، ابھی تیرا کے بتاتا ہوں۔ اب تو آپ کے کان کھڑے ہو گئے، میں دن بھر کوشش کرتا رہا، یہ تیرنے سے رہا، یہ 1 منٹ میں کہتے ہیں تیرا کے بتاتا ہوں، کیسے ہوگا؟ اب آپ کے کان کھڑے ہو گئے، آپ کا پورا وجود ان کے طرف متوجہ ہو گیا، دیکھتا ہوں یہ کیسے تیراتے ہیں، یہ کیسے تیراتے ہیں۔ فوراً علامہ نے کہا اسے تیرانا ہے تو سنو، اس کی فطرت میں تیرنا نہیں ہے، اس کی طاقت اور توانائی تیرنا نہیں ہے، اس کو تیرانے کے لیے صحبت کی ضرورت ہے، اس کو تیرانے کے لیے صحبت کی ضرورت ہے، اس کو تیرانے کے لیے اس پار سے اس پار بھیجنے کے لیے صحبت کی ضرورت ہے۔ اسی لوہے کی کیل کو لے لو اور کشتی میں ٹھوک دو، اب کشتی تیرے گی تو لوہا بھی تیرے گا، کشتی جہاں جہاں جائے گی یہ لوہا بھی وہاں وہاں جائے گا، کشتی اس پار ہے تو لوہا بھی اس پار ہے، کشتی اس پار ہے تو لوہا بھی اس پار ہے، کشتی تیر رہی ہے تو لوہا بھی تیر رہا ہے، کشتی ٹھہری ہے تو لوہا بھی ٹھہرا ہے۔ کیا مطلب؟ ابھی لوہے میں طاقت نہیں تھی تیرنے کی، لیکن جب آپ نے ڈال دیا اس کے کشتی کی صحبت میں تو چونکہ کشتی کی طاقت تیرنا تھی، وہ تیرنے والے کی صحبت میں گیا تو یہ بھی تیرنے کی صلاحیت پا گیا۔ حضرات گرامی جاؤ دیکھو، ہم لوگ بھی تیراک نہیں ہے، یہ دنیا ایک کنارہ ہے، آخرت یہ کنارہ ہے، بیچ میں برزخ کا سمندر ہے۔ اشفاق بھائی تیرنا پوکھرا وکھرم تیرے ہو کہ نہیں؟ یہ اس پار کنارہ اور یہ کنارہ، یہ دنیا، یہ آخرت، اور بیچ میں قبر، عالم برزخ، برزخ کا سمندر جس میں طوفان ہی طوفان، تلاطم ہی تلاطم، موجیں ہی موجیں، سیلابی کیفیت، اندھیروں کا سیلاب، وحشتوں کا سیلاب، تاریکیوں کا سیلاب، ایک بڑا بھیانک سمندر ہے، تیرنا ہے، آپ کو اس پار سے اس پار جانا ہے۔ یہ دنیا ہے، اس دنیا کے کنارے سے نکل کر اس سیلاب کا مقابلہ کرتے ہوئے آخرت اس کنارے پہ آپ کو جانا ہے، اور تیرنا جانتے نہیں، کیا ہوگا؟ تو کسی تیراک کی ضرورت پڑے گی۔ جو تیرنا نہ جانے وہ تیرنے والے کا سہارا لے۔ تو ہمارے پاس نہ نماز کا ہنر ہے کہ ہم تیر جائیں، نہ زکوٰۃ کا کمال ہے کہ ہم تیر جائیں، نہ ہی حج کی برکتیں ہیں کہ ہم تیر جائیں، نہ ہی صدقہ و خیرات کا ڈھیر ہے کہ ہم تیر جائیں۔ ہمارے پاس کوئی کشتی نہیں، نہ نماز کی کشتی ہے، نہ روزے کی کشتی ہے، نہ حج کی کشتی ہے، نہ صدقہ و خیرات کی کشتی ہے، نہ صلہ رحمی کی کشتی ہے، نہ بر و صلہ کی کشتی ہے، نہ ہی اخوت کی کشتی ہے۔ ہمارے پاس کوئی کشتی نہیں ہے کہ ہم جس میں بیٹھ کر سوار ہو جائیں، پر ہمیں اس پار سے اس پار جانا ہے، ہمیں یہاں سے وہاں منتقل ہونا ہے۔ کریں تو کیا کریں؟ تو حضرات گرامی سنو، جو تیرنا نہ جانے وہ تیرنے والے کی صحبت میں آئے، چلو ٹھیک ہے ہم تیراک نہیں ہیں نہ صحیح، مگر میرا غوث تیراک ہے، میرا غوث تیراک ہے۔ اب جو تیرنا نہ جانتا ہو تیرنے والے سے دور جائے، جہاں جہاں تیرنے والا جائے گا یہ نہ تیرنے والا بھی وہاں پہنچ جائے گا۔ الحمدللہ میرا غوث ظلمتوں کا مقابلہ کرنے والا ہے، تاریکیوں کا مقابلہ کرنے والا ہے، وحشتوں کا مقابلہ کرنے والا ہے، اور قبر کے ان تمام طوفان کا، تلاطم کا اور اس کے موجوں کا وہ مقابلہ کرنے والا تیراک ہے۔ آپ یہاں سے اس کی صحبت اپنا لو،
اس کی سنگت میں آ جاؤ، اس کے رشتے سے جڑ جاؤ، اس سے تعلق پیدا کر لو۔ جب وہ تیرے گا تو تمہیں بھی تیرا لے جائے گا، جس طرح کشتی تیرے گی تو لوہے کے کیل کو بھی تیرا لے گی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ۔ اچھا سنو، نسبت سے قیمتی بھی ہو جاؤ گے، نسبت سے قیمتی بھی ہو جائیں گے آپ۔ زیرو دیکھا ہے آپ نے؟ گول دائرہ زیرو، زیرو اردو میں نقطہ رکھ دیتے ہیں، زیرو اسے کہتے ہیں، اور انگلش میں گولا بناتے ہیں۔ زیرو، زیرو کی کوئی قیمت ہے؟ ذرا کوئی زیرو کی قیمت بتائے۔ قیمت بعد میں بتانا، آپ پوزیشن اس کا مقام بعد میں بتانا، ذرا اس کا معنی بتا دو۔ زیرو کا کوئی معنی ہے؟ ابھی اشفاق بھائی اپنے گھر میں تھے اور آپ خواہ پہچان والے ہیں یا بغیر پہچان والے، دروازہ ٹھونکا، دستک دی، وہ نکلے، انہوں نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام، بھائی کہیے کیا خیریت؟ اگر آپ کہیں زیرو، کچھ سمجھ میں آئے گا ان کے؟ بولیے۔ کسی بھی دکان پہ جانے کے بعد آپ کہیے زیرو، کچھ سمجھ میں آئے گا اس کے؟ کسی بھی سوال کے جواب میں آپ کہیے زیرو، کوئی معنی ہوگا؟ کچھ سمجھ میں آئے گا؟ زیرو تو زیرو بے معنی، زیرو بے معنی ہے۔ مگر اسی زیرو کو ذرا ایک سے جوڑ کے دیکھ، زیرو کو ایک سے جوڑ، اب یہ زیرو زیرو نہیں رہ گیا، 10 گنا بڑھ گیا۔ کتنا گنا بڑھ گیا؟ 10 گنا بڑھ گیا۔ میدان عمل کے ہم سب زیرو ہیں، مگر میرا غوث کارخانے الہی کا 1 نمبر کا مال ہے، اس 1 نمبر سے زیرو جڑے گا، 10 گنا بڑھ جائے گا، 10 گنا بڑھ جائے گا۔ یہ ہے نسبت کا فائدہ، یہ ہے جڑنے کا فائدہ، یہ ہے تعلق کا فائدہ، یہ ہے صحبت کا فائدہ۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تم تیراک نہیں ہو، تیراک ہو جاؤ گے۔ تم قیمت والے نہیں ہو، قیمت والے ہو جاؤ گے۔ اب چلیے صاحب، جڑنے کی بات ہے، جڑے کیسے؟ اے میرے پروردگار، ایک جڑنا یہ ہوتا ہے کہ جس سے جڑا جائے اس کا سراپا نظر آئے، اس کے بارگاہ کرم میں حاضری دی جائے، اس کے خدمات بجا لائے جائیں، اس کا پاؤں دبایا جائے اور اس کے حکم پہ عمل کیا جائے۔ وہ بھوکا ہو تو اس کے لیے کھانا لایا جائے، وہ جب آرام کرنا چاہے تو اس کے لیے بستر لگا دیا جائے، جب اسے وضو کی ضرورت ہو تو پانی مہیا کر دیا جائے۔ یہ ہے صحبت میں رہنا، یہ ہے بیٹھنا، یہ اس کی بارگاہ میں رہنا۔ اے میرے پروردگار، ایک ذات ایسی ہے جس کا ظاہری شکل و صورت تو ہمیں نظر آتی ہے، اس کی خدمت بجا لائیں یہ ممکن ہے، لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ جو ہماری نگاہوں میں نہیں ہے، یا اگر نگاہوں میں آ بھی سکتی ہے تو بہت دوری ہے اور ہم غریب ہیں، اس بارگاہ میں پہنچ نہیں سکتے۔ مگر اے میرے مولا، ہم تیرے اس نیک بندے سے جڑنا چاہتے ہیں۔ مثال لے لو، ایک انڈین مسلمان، یہ بمبئی کا مسلمان، یہ ناسک کا مسلمان اپنے غوث سے جڑنا چاہتا ہے۔ غوث پاک کی ظاہری حیات اگر ہے تو ایسی صورت میں وہ وہاں جا نہیں سکتا، پھر کیسے جڑے؟ اور اگر ظاہری حیات نہیں ہے تو پھر وہ کیسے جڑے؟ اے میرے پروردگار، تو نے جڑنے کا حکم دیا، جڑے کیسے؟ یہاں تو جسم نظر نہیں آتی، قرب کیسے سمجھ میں آئے، جڑنا کیسے سمجھ میں آئے؟ ہم تو جڑنا یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کے قریب بیٹھا جائے، کسی کے پاس رہا جائے، کسی کے ساتھ کھایا جائے، کسی سے رشتہ ہموار رکھا جائے، اسی کا نام جڑنا ہے۔ مگر یہاں تو غوث کا سراپا نہیں ہے۔ اے میرے مولا، ان کے ساتھ کیسے اٹھیں بیٹھیں، کیسے ان کے ساتھ کھائیں، کیسے ان کے ساتھ سوئیں، کیسے ان کے ساتھ مکان میں رہیں، کیسے ان کے ساتھ نماز پڑھیں، کیسے ان کے ساتھ روزہ رکھیں، کیسے ان کے ساتھ صدقہ و خیرات کریں، کیسے ان کے ساتھ زمین پر چلیں۔ مولا سراپا تو ہے نہیں، پر تو کہتا ہے جڑو۔ اب ہم غوث سے جڑنا چاہتے ہیں، مولا سراپا نہیں ہے تو جڑے کیسے؟ تو علماء فرماتے ہیں جسے ظاہری اور جسمانی صحبت نہ مل پائے وہ کیا کرے؟ وہ روحانی اور باطنی نسبت حاصل کرے۔ باطنی اور روحانی نسبت یہ ہے کہ جس سے آپ جڑنا چاہتے ہیں اس نے کچھ اقوال چھوڑے ہیں، قول، بات،
فرمان چھوڑے ہیں، ان فرمان کو اپنا لو